الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے درود پاک کے فضائل و برکات۔ اول تا آخر بیان کو سماعت فرمائیے گا۔ آپ نے اس بیان کو توجہ سے سنا اور عمل کیا تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ نہ صرف دنیا میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ دیکھیے، درود پاک تو ہر شخص پڑھتا ہے، لیکن جسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ہوتی ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور دین کا کوئی درجہ، کوئی رتبہ، کوئی مرتبہ درود پاک کی کثرت کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ درود پاک ہر ولی، ہر غوث، ہر کتب، ہر ابدال کا وظیفہ خاص رہا ہے، اور آج جن اللہ والوں کا نام عظمت و کمال کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، آج جن اللہ والوں کا نام شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اس کا راز درود پاک کی کثرت ہے۔ اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بدولت انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جو بڑے سے بڑے عالم کو جو درود پاک کی کثرت نہ کرتا ہو کو حاصل نہیں ہوتے۔ قطب ربانی سید عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے ایک بزرگ تھے جو علم و عمل میں ہمارے شیخ سے بڑھ کر تھے، یعنی کہ علم بھی بہت زیادہ تھا، اعمال بھی بہت زبردست تھے، کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے، اوراد و وظائف کی پابندی کیا کرتے تھے، لیکن وہ سرکار پر درود پاک کی کثرت نہیں کرتے تھے، وہ سرکار پر درود پاک کی کثرت نہیں کرتے تھے، اس لیے باوجود علم و عمل کے وہ ہمارے شیخ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ہمارے شیخ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، ہمارے شیخ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے ایک اور جگہ حضرت شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پڑھا کہ آپ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے حالت بیداری میں سرکار کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مالک کل عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کا تحفہ تو درود پاک ہے جو وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، اس تحفے کے بدلے میں آپ کیا عطا فرمائیں گے، اس تحفے کے جواب میں آپ کیا عطا فرمائیں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تم نے بہت اچھا سوال کیا، تم نے بہت اچھا سوال کیا، بے شک میری امت کا تحفہ مجھ پر درود بھیجنا ہے، بے شک میری امت کا تحفہ مجھ پر درود بھیجنا ہے، اور کل بروز قیامت میں انہیں اس تحفے کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا۔ تو پتہ چلا درود پاک جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے، درود پاک جنت کی طرف لے جانے والا وظیفہ ہے، اور آج میری حاضری کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والے اس مبارک وظیفے کی ایک بہت زبردست دعوت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پہلے تو یہ ذہن بنانا ہے کہ آج سے مرتے دم تک کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنانا ہے، کہ حدیث مبارکہ کی روح سے اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے جب وہ بروز قیامت آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تو آپ نے یہ ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل روزانہ 1000 کے تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ مبارک نیت کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے دوست نے پوچھا، حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ پاکستان بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی عزت، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ اس کا راز یہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے مجھے اس عظیم و شان دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو آپ بھی نیت کریں کہ ہو سکتا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی کوئی مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ اور تاریخ گواہ ہے، کتابیں ایسے لوگوں کے واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں درود پاک کی کثرت کی تو رب کریم نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔ رب کریم نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا، انہیں ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سیدی ابو المواب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا، اے شاذلی، تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ تو انہوں نے عرض کی، حضور کون سے اعمال کی سبب مجھ پر یہ کرم ہوا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب تم پر یہ کرم ہوا، تم کثرت سے درود پاک کے نذرانے ہماری بارگاہ میں پیش کرتے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 75 بار بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے نوازے گئے، سر کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کی زیارت کی۔ ایک شخص حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، حضرت میں نے سنا ہے آپ کو 75 بار بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اگر کوئی شخص خواب میں بھی حضور کو دیکھ لے تو وہ بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے، اور آپ کو 75 بار بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں، آپ کون سے ایسا وظیفہ پڑھتے ہیں جس کی بدولت رب کریم نے آپ کو اس عظیم و شان دولت سے سرفراز فرمایا ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، اور تو کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، ہاں میں نے اپنی ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھا ہے، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کیا کرتا ہوں۔ حضرت شیخ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے زمین آپ کے لیے سکڑ جایا کرتی تھی، اور آپ ہر جمعۃ المبارک کو بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ جاتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک جو کچھ پایا ہے، چاہے وہ دنیاوی انعامات ہو یا آخروی انعامات، یہ سارا کا سارا درود پاک کی برکت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کی کثرت کیا کرے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم درود پاک کو اور مساجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور بہت سارے درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو ان کی وفات کے بعد خواب میں بہت اچھی حالت میں دیکھا گیا۔ جب ان سے اس خوشحالی کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، ہم دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو الحفص اسکاغزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت ابو الحفظ اسکاغزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو شمار کرو، تو فرشتوں نے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو شمار کیا، تمام لغزشوں کوتاہیوں کو شمار کیا۔ حکم ہوا جو اس نے اپنی زندگی میں میرے محبوب پر درود پڑھا ہے اسے بھی شمار کرو۔ تو فرشتوں نے جب اس درود کو شمار کیا تو وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ نکلا، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ نکلا، تمام لغزشوں کوتاہیوں سے زیادہ نکلا۔ تو رب کریم کی رحمت جوش میں آئی، رب کریم نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں تمہارا حساب معاف کیا، مجھ پر رحم و کرم فرمایا، بخش دیا اور داخل جنت کر دیا۔ اچھا، ایک شخص حضور پر درود نہیں پڑھتا تھا، اسے خواب سرکار کی زیارت نصیب ہوئی لیکن سرکار نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری طرف توجہ کیوں نہیں فرما رہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس نے عرض کی حضور آپ مجھے نہیں جانتے، آپ تو ایک شفیق باپ سے بڑھ کر اپنے امتیوں پر مہربان ہیں، اور علماء نے فرمایا ہے آپ اپنے ہر ایک امتی کو پہچانتے ہیں اور آپ مجھے نہیں پہچانتے۔
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علماء نے ٹھیک کہا، لیکن تم نے مجھ پر درود بھیج کر اپنی توجہ میری طرف نہیں دلائی۔ میں اپنے امتیوں کو ان کے درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب پہچانتا ہوں۔ جو شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں، جو شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں۔ جب وہ شخص اگلے دن سو کر اٹھا تو اس نے ذہن بنا لیا کہ آج سے کثرت سے درود پاک پڑھوں گا، درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیا۔ پھر اس پر دوبارہ کرم ہوا، اس کی قسمت جاگ اٹھی، قسمت دوبارہ جاگ اٹھی۔ خواب میں سرکار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا اب میں تمہیں جانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت گناہگار تھا، بہت بدکار تھا۔ اس کے علاقے کے لوگ اس کے گناہوں کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے۔ جب وہ شخص فوت ہوا تو لوگوں نے اسے کفنانے یا دفنانے کا بندوبست بھی نہیں کیا اور اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ کے شان والے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف رب کریم نے وحی فرمائی، حکم ہوا کہ ہمارے ایک محبوب بندے کا انتقال ہو گیا ہے، لوگوں نے اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے، آپ جائیں اس کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھائیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے تشریف لے جاتے ہیں، اس شخص کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھاتے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، جنازہ اللہ کے نبی خود پڑھاتے ہیں، پھر کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، رب کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا وہ شخص تو بہت بدکار تھا، بہت گناہگار تھا، تو نے کون سے اعمال کے سبب اس پر یہ کرم کیا؟ تو رب کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ بہت سیاکار تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ بہت بدکار تھا، بہت گناہگار تھا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اس نے تورات شریف کھولی تھی، اس میں میرے حبیب کا نام مبارک دیکھا تھا، میرے حبیب پر درود پڑھا تھا، میرے حبیب پر درود بھیجا تھا۔ میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی شخص بھلے ایک مرتبہ بھی میرے محبوب پر درود بھیجے اور مرنے کے بعد یوں ذلیل و رسوا کیا جائے، اس لیے میں نے اس پر یہ کرم فرمایا ہے، اس لیے میں نے اس پر یہ کرم فرمایا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کریں، وہ شخص ہمارے آقا کا امتی نہیں تھا، پچھلی امتوں میں سے ایک امتی تھا اور تھا بھی گناہگار امتی۔ تو جب ایسا شخص صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور رب کریم اس کی بخشش و مغفرت فرماتے تو جو لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں ان پر کتنا کرم فرمائے گا۔ دیکھیں صرف اس نے ایک مرتبہ درود پاک کی برکت سے اس کی بخشش و مغفرت ہو گئی تھی، تو جو لوگ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے رب کریم ان پر کتنا کرم فرمائے گا، انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ آپ کے ذوق کے لیے چند ایک اسلامی بھائیوں کے خواب بیان کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی بھی یہ مبارک نیت ہے کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ ان کے جاننے والے نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں اور وہاں کوئی شخص کھڑا چیز تقسیم کر رہا ہے، تو میں اس شخص سے مخاطب ہوتا ہوں کہ یہ چیز کس لیے تقسیم کر رہے ہو؟ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ اس گھر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، میں اس لیے چیز تقسیم کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی بھی یہ نیت ہے کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ ان کو خواب میں ایک جبہ عطا ہوا، ایسا خوبصورت جبہ کہ اس کی خوبصورتی کے سامنے 1000 دولے کی ڈریسز کی چمک مان پڑ جائے، 1000 دولے کی خوبصورتی مان پڑ جائے۔ عموماً جو دولے کا ڈریس ہوتا ہے اس پر مختلف خوبصورت نقش و نگار ہوتا ہے، مختلف سٹائل ہوتا ہے، لیکن جو اس درود پاک کے کثرت کرنے والے نوجوان کو جبہ عطا ہوا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس پر جگہ جگہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بتاتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لکھا ہوا تھا اور اتنی خوبصورت رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا کہ کمپیوٹر بھی کیا اس رائٹنگ کو لکھے۔ تو یہ ہوتی ہے درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر انعامات کی بارش۔ میرے ایک جاننے والے اسلامی بھائی ہیں، ان کا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا گیا ہے، تو میں نے ان سے عرض کی حضور آپ نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، آپ پر کیسا کرم ہوا، کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو وہ فرمانے لگے مجھے فلاں سن میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے فلاں سن میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہاں ایک خاص کرم یہ ہوا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے، میرے قریب تشریف لائے، مجھے سینے سے لگایا اور چاندی کی انگوٹھیاں نائز فرمائی۔ تو یہ ہوتی ہے درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر انعامات کی باری۔ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا،
عموماً عاشقان کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے، سرکار کے کرم ان کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ مبارک ذہن دیا گیا کہ زندگی میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو وہاں جہاں اور بہت سارے اسلامی بھائیوں نے نیت کی، وہیں ایک اسلامی بھائی حبیب الرحمن انہوں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ عزوجل میں یہ سچی پکی نیت کرتا ہوں کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ جمعہ کا روز تھا اور 3 روز بعد ہی انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی، پیر شریف کو ہی انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی، اور انہوں نے ایک ہفتے میں 1,75,000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ذہن بنا لیا کہ آج سے میں یہ نیت کرتا ہوں، یہ ذہن بناتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل ہر ہفتے 2 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا کروں گا، ہر ہفتے 2 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اسی پر کیا کرم ہو رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا غلاف تبدیل کرا رہا ہے، کسی کے گھر سرکار تشریف لا رہے ہیں تو کسی پر سرکار کرم فرما رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر انعامات کی بارش، یہ ہوتی ہے درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر انعامات کی بارش۔ یہ ایسی مبارک نیت ہے کہ آپ کو تمام فضولیات سے دور کر کے نیکی کی راہ پر گامزن کر دے گی۔ ایسی متعدد بار احسان بھائی تھے جو جوا کھیلتے تھے، صبح شام ایسی جوئے کی لت تھی کہ سارا دن جوئے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کو یہ ذہن دیا گیا کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی مبارک نیت کرائی گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ تہجد سے ایسی درود پاک کی عادت بنی، ایسی درود پاک کی عادت بنی کہ تہجد سے درود پاک پڑھنا شروع کرتے، تہجد کے وقت سے درود پاک پڑھنا شروع کرتے اور رات سوتے تک درود پاک۔ خوش بختی، صد خوش بختی کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک بھائی رکشہ چلاتے ہیں، اور رکشہ چلانے کے بعد جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، جس وقت سواری نہیں ہوتی، تو وہ اپنے اس وقت کو ویڈیو گیمز کھیلنے میں صرف کرتے تھے۔ ان کو یہ ذہن دیا گیا کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انہوں نے یہ مبارک نیت کی، کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جو وہ وقت اپنے وقت کو ویڈیو گیمز کھیلنے میں صرف کیا کرتے تھے، اب وہ اپنے وقت کو درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھی یہ مبارک نیت کریں کہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس مبارک نیت کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، بھلے ابھی موت آ جائے، لیکن اگر نیت سچی ہے تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں گن کر درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں گن کر درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں لاتعداد درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کا سب سے سخت وسوسہ ہے۔ دیکھیں، اسے ہماری روحانیت کا پتہ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ شخص اتنا نیک نہیں ہے کہ سارا دن ذکر اللہ کرتا رہے گا، سارا دن درود پاک پڑھتا رہے گا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ بغیر گنے درود پاک پڑھے گا تو تھوڑی دیر درود پاک پڑھے گا، پھر کسی کام میں مصروف ہو جائے گا، کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جائے گا، تو اس کا وظیفہ کم پڑا جائے گا، اس کا درود پاک کم پڑا جائے گا۔ اور اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے گن کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تب تو یہ ایک تعداد فکس کر لے گا، اور تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اپنا دن بھر کا وظیفہ پورا نہ کر لے، تب تک سوئے گا نہیں جب تک اپنا دن بھر کا وظیفہ پورا نہ کر لے۔ اور گن کر پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 900 پر حضرت امام محمد بن غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گن کر وظائف پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے بہت سارے بزرگان رحمہم اللہ کا طریقہ چلایا ہے کہ وہ گن کر ذکر و اذکار کرتے تھے، وہ گن کر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے متعدد کالز موصول ہوتی ہیں، اسلامی بھائی اپنے نیتوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، اپنی تعداد کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کی کال موصول ہوئی، وہ فرمانے لگے کہ میں نے درود پاک کا پوسٹر پڑھا، یہ ذہن بنایا کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، اور میں نے یہ تعداد رکھی ہے کہ 2410 یا 2560 کوئی ایک عدد بتایا انہوں نے کہ اس تعداد میں درود پاک پڑھوں گا۔ تو میں نے ان سے عرض کی حضور یہ 2410 2560 سمجھ نہیں آئی، آپ 2500 یا 3000 کوئی اس سیدھا فگر کیوں نہیں منتخب کر لیتے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے جو اپنی لائف کا اسکیجول بنایا ہے
اگر اتنی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھوں تو 10 سال میں میرا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی کی کال موصول ہوئی، وہ فرمانے لگے کہ لوگ تو 8-10 سالوں میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے نا، میں نے 1.5 سال میں ہی کر لینا ہے۔ میں نے عرض کی حضور کیسے؟ تو وہ فرمانے لگے میں 20,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک امام مسجد کی نواب شاہ سے کال تشریف لائی، فرمانے لگے میں ایک شہر میں گیا، آپ کا درود پاک کا پوسٹر لگا دیکھا، ہمارا ایک درود پاک کا پوسٹر ہے جس میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا گیا ہے۔ دور دراز سے اسلامی بھائی اس کو منگاتے ہیں اور منگا کر اپنے علاقے کی مساجد میں لگاتے ہیں۔ اسلامی بھائی مساجد میں تشریف لاتے ہیں، اس پوسٹر کو پڑھتے ہیں اور ان کا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے میں فلاں شہر میں گیا، آپ کا پوسٹر لگا دیکھا، میں فلاں شہر میں گیا، آپ کا درود پاک کا پوسٹر لگا دیکھا، میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ میں بھی انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھوں تو کتنے عرصے میں میرا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا؟ تو میں نے ان سے عرض کی حضور اگر آپ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو کم و بیش 3 سال میں آپ کا درود پاک پڑھا جائے گا۔ تو وہ فرمانے لگے نہیں، میں آج سے یہ ذہن بناتا ہوں کہ 10,000 سے زیادہ درود پاک پڑھوں گا تاکہ جلد از جلد میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے عرض کی حضور آپ کتنی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جب سے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے 50,000 مرتبہ روزانہ میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھی یہ مبارک نیت کریں کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ متعدد ایسی کالز موصول ہوتی ہیں کہ اسلامی بھائی فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ مبارک نیت کی ہمارا آپ کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کے عامل ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے ایک ہدف نہیں ہوتا تو وہ ایک کم تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ تعداد میں درود پاک نہیں پڑھ پاتے جتنی تعداد میں 1 کروڑ مرتبہ نیت کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں تو اس طرح ان کا ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اور بہت جلد وہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب میں مخاطب ہوں اس سے جو درود پڑھتا ہی نہیں، سارا دن گزر جائے، ساری رات گزر جائے، فون پر ایور گوسپ چیٹنگ جاری ہے، لیکن زبان پر درود نہیں آتا۔ کیسی زبان ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں کرتی، اس کے حبیب پر درود نہیں بھیجتی۔ دیکھیں رب کریم نے ہمیں یہ جو زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں یہ نہایت انمول ہیرے ہیں، ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اگر آج ہم نے ان کی قدر نہ کی تو بروز قیامت سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک دن ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس فانی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، وہ دنیا جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے تو دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنی پانی کے قطرات آئے ہیں، یعنی کہ مثال ذکر فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوتا ہے تو جو چند قطرات اس کی انگلی پر آتے ہیں تو یہ دنیا ہے، اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کہ اس میں کتنے پانی کے قطرات ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں ہم نے اس فانی دنیا کو ہی اپنی امیدوں کا محور بنا لیا، اس کی لذتوں میں ایسے کھو کر رہ گئے جیسے ہزاروں سال یہاں رہنا ہے۔ دیکھیں ہم دنیا کمانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے سارا دن محنت کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کیا ہم نے کبھی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھی کوئی کوشش کی؟ کہ کوئی ایسا کام کیا جو بروز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے؟ تو جہاں نیکی کمانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے اور بہت سارے ذرائع ہیں، وہیں ایک ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ آپ درود پاک کی کثرت کر کے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو پیسہ ہم کماتے ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائے، لیکن اصل کمائی وہ ہے جو آپ نے رب تعالیٰ کی عبادت کی یا جو ذکر و اذکار۔ کروڑوں پتی ہے تو اس کا کروڑ پتی ہونا دنیا کی حد تک ہے، جیسے سانس کی مالا ٹوٹے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن خوش نصیب ہے وہ کروڑ پتی کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ اس کا یہ درود پاک پڑھنا دنیا میں تو اپنی برکات لوٹائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، نزعہ کے عالم میں، اندھیری قبر میں، روز محشر، حوض کوثر، پل صراط پر بھی اپنی برکات لوٹائے گا اور اس کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھیں ایک شخص ہے
جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، آپ کی زندگی کا حاصل کیا ہے، آپ نے زندگی میں کیا کام کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے پلاٹ بنائے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنی جائیدادیں بنائی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا مال و زر اکٹھا کیا ہے، میں نے اتنی بلڈنگیں کھڑی کی ہیں، میں نے اتنی فیکٹریاں لگائی ہیں۔ تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ نے زندگی میں کیا کام کیا ہے، تو آپ بڑے فخر سے کہیں کہ میں نے تو زندگی میں الحمدللہ رب العالمین ایک مبارک کام کیا ہے۔ وہ کیا کام کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک۔ دیکھیں روز قیامت جب ہم رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو عرض کریں مولا بے شک ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ انہیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو، ہاں سوائے ایک عمل کے کہ ہم نے تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا تھا۔ مولا ہم تیری رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ تو ہمارے اس تحفے کو رد نہیں کرے گا۔ تو دعائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گن کر درود پاک پڑھیں کہ گن کر درود پاک پڑھنے سے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر۔ حدیث مبارکہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سننے دوسروں کو پہنچائے۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جب وہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے ان کا کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا، رب کی رحمت سے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا، اور وہ دوسروں کو بھی یہ مبارک نیت کی دعوت پہنچائیں گے۔ عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہوتا رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وبارک۔